کشمیری لوگ عام طور پر کہتے ہیں میں سمجھون میں کیا ظلم اس کو خدا ان کیا کور میں تو اس خدا ساون اتی نہ ام کیا کور میں خدا ظلم کیا کرو سب میں ورائے اوی نہ کا اتھی ہے بہ کیا مان خدا چھو میں سے اگر یہ گو تو خدا کا اچھتے اس طرح کی جملے زبانوں پر نکلتے رہتے ہیں. امام صاحب دعا کر رہے تھے, ایک مقتدی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے امام صاحب کت چکم دعا کر یا گو خدا چھ بوزان, سیلاب آ گیا, بہت بڑا نقصان ہو گیا, جانا وہ خدا صاحب یل نے سمجھ کنٹرول ایشو سکیا ایشو میں تھے استعفے دے یہ اور اس طرح کے جملے زبانوں پر آتے ہیں, آ سکتے ہیں, خصوصاً جب کوئی حادثہ پیش آ گیا. تو جواب یہ ہے کہ پریشانیاں, مصیبتیں, حادثے دنیا میں ہر انسان کے ساتھ آ سکتے ہیں. اس کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے, مصیبت آنے کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان بہت نیک, بہت اچھا, پھر بھی مصیبت آ گئی. جیسے صحابہ کرام, سب سے زیادہ مصیبتیں کن کو آئیں؟ صحابہ کرام. اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ مصیبتیں کن کو آئیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس لیے ہم فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے میں سمجھوں میں کیا گناہ اس کے میں خدا ان کیا میں یہ مصیبت نہیں. تو ایک تو اپنی دماغ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں غلط خیالات نہیں آنے چاہیے. اس وقت سمجھنا چاہیے اللہ مالک ہے, اللہ کا حق ہے جو چاہے سو کرے. آپ اپنے پارک میں قسم قسم کے پھول لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پھولوں کے ساتھ بہت اچھے اچھے قسم کے پلانٹس لگاتے ہیں, اور آپ کبھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ پلانٹ ہم کاٹ دیں گے, اس کی کٹائی کریں گے, ایور گرین کو ایسے بنائیں گے. اگر وہ ایور گرین کرے گا ہم نے کیا ظلم کر سکا, میں کٹائی کرا تو کہ ہمیں مالک ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ کے گھر میں مرغے ہیں, آپ جس مرغے کو چاہے جس دن چاہے ذبح کریں, کیوں کر رہے ہیں کہ ہم مالک. آپ کے گھر میں گائے ہے, وہ گائے بہت آرام کے ساتھ رہ رہی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا یہ کروں قربان, یہ گائے کہہ سکتی ہے میں کیا ازما رکھ سکتا, ہم مالک ہیں. تو جیسے ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں اور جو چاہے ہم فیصلے کر سکتے ہیں اور کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے, اللہ بھی تو ہمارا مالک ہے. ایک نمبر 2, اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی انسان کو ظلم نہیں کرتے. لیکن جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے میں بندے کا امتحان کروں گا, آج تک یہ آرام کے ساتھ رہ رہا تھا اور میں خدا بر رحیم کوتا مہربانی کرتا, اب میں تھوڑی مصیبت ڈال کے دیکھوں گا اب بھی کیا وجہ. تو کبھی امتحان ڈالتے ہیں اللہ. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. خوف, پریشانی, نقصان, بھوک, بیماری, حادثہ, میں دیکھوں گا صبر کرو گے کہ بے صبری کرو گے. اگر تم نے صبر کیا تو اللہ فرماتے ہیں بشر الصابرین, میری طرف سے خوشخبری ہو ان کو جن کو میں نے مصیبت ڈالی اور پھر صبر کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے عجیب دعا یاد آ گئی. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبت ڈالی تاکہ میں صبر کروں. شکوہ نہیں کیا مصیبت کیوں ڈالی, کہا یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبتیں ڈالی تاکہ میں صبر کروں, میں صبر کر نہ سکا, میں صبر کر نہ سکا, پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. شکوہ نہیں کر رہے ہیں خدا سے کہ تم نے مصیبت, کہتے ہیں صبر کا امتحان لے رہے تھے. تو اللہ کے نبی سے بڑا صابر دنیا میں کون ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں میں اوکھ نہیں کہتے تھے. اللہ اکبر. اس دعا میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں, میں شکر کر نہ سکا, پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی. یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں کھاؤں اور میرے بدن میں طاقت آئے اور میں آپ کی اطاعت کروں. میرے بدن میں طاقت آئی مگر میں آپ کی اطاعت کر نہ سکا, پھر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے, الحزب العظم میں موجود ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ جب خدا نہ خواستہ مصیبت کبھی آئے اور ذہناً تیار رہنا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی، صحت کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے آپ کو پریشانیاں آئیں والدین کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، پڑوسوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دفتر کے ملازموں کی طرف سے، افسر کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے مصیبتیں آ سکتی ہیں. اس وقت مصیبت کا مقابلہ کرتے کرتے دماغ یا زبان سے اللہ کے متعلق غلط کمنٹس بات مت کرنا. ایک صحابی کا نام ہے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پیٹ میں تکلیف تھی. یہ پیٹ کی تکلیف کیا تھی واللہ عالم، لیکن تھی، اور ساری زندگی یہ تکلیف رہی. بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں خودکشی کر لوں. بار بار اجازت دے، مجھے اجازت دے میں خودکشی کروں گا، اب نہیں برداشت ہوتی ہے تکلیف. بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی بھی حدیث ہے، تمام کتابوں میں ہے کہ خباب بن ارت نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں تکلیف بہت زیادہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں خودکشی کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک، اس کو بہت تکلیف تھی، شہکاؤں نے تصور تو گئی تو کوتا تکلیف ایسے سخت تکلیف تھی. اس تکلیف میں ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ لوہا گرم کر کے پیٹ میں لگاؤ. تو شستر لوہا راڈیں گرم کر کر کے پیٹ میں لگائی اور سارا پیٹ جلا دیا، مگر تکلیف دور نہیں ہوئی. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے علاج کیا ہے، اس زمانے میں ایک علاج یہ بھی ہوتا تھا، یہ اس زمانے کی تھراپی تھی. آج کے جو تھراپی ہے اس زمانے کی تھراپی تھی، شستر گرم کرت لاگو. اور جیسے آج بھی جانوروں کو لگاتے ہیں، کھنا لگیں جانوروں، تو اس کی وجہ سے جانور کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے. دان چھنا کنٹرول اس میں جمع. تو جیسے جانوروں کو داغتے ہیں، داغنا اس کو کہتے ہیں علاج بالکئی، حدیث میں اس کو کہتے ہیں علاج بالکئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد منع کر دیا، آج کے بعد علاج بالکئی کوئی نہیں کرے گا. جب دیکھا ہو تو ساری زندگی حضرت خباب بن ارت اسی پیٹ کی تکلیف میں برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، تڑپتے رہے. حضور کا زمانہ بھی گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی تھے، اور اسی تکلیف میں رہے. لیکن کبھی زبان پر اللہ کے متعلق شکوہ نہیں آیا کہ یا اللہ بیش چون نبی سبن صحابی میں کیا ایسی تکلیف میں کیا گانا نہیں. تو بہرحال اگر زندگی میں کبھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دفتری اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، تو مصیبتوں کا مقابلہ کرتے کرتے نہ دماغ میں اللہ کے بارے میں غلط خیالات آنے چاہیے اور نہ زبان پر غلط کمنٹس نکلنے چاہیے. بس اس کو میں آیت پر ختم کرتا ہوں. جب انسان کوئی اللہ کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کرتا ہے تو جواب آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو ایشو میں اصلی خدا سے قدر زئی مسیح، تم جانتے ہی نہیں اللہ کی حقیقت، تو ابھی تم یہ پاس کر رہے ہو. اور جب کوئی انسان کہے گا مصیبت تو فوراً سوچنا چاہیے میری مصیبت بہت کم ہے، میرے نبی پر تو بہت مصیبتیں آئی، ان مصیبتوں کے مقابلے ہماری مصیبتیں کچھ بھی نہیں. بس یہ بات ختم ہو گئی.